اللہ نے ایک جلسہ کیا، میٹنگ، اللہ نے نبیوں کو اپنے سامنے جمع کیا۔ خود رب تعالیٰ نے میلاد منایا نبیوں کی محفل میں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ بولا مقعدہ من النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سورۃ آل عمران کی ان آیات میں اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، اور وعدہ لینے کے ساتھ اللہ نے نبی کی نبوت کا اقرار کروایا ہے۔ اس میں ولادت کا یا کسی جشن کا یا کسی عید میلاد النبی کا جو اللہ مناتا ہے، ایسی کوئی بات اللہ نے اس کے اندر تذکرہ نہیں کی ہے۔ جب اللہ کا قرآن غلط پیش کر دیا جائے، اس کے معنی و مفہوم کو غلط پیش کر دیا جائے، پھر امت میں فتنے، فساد اور بدعات، خرافات پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ نے سورۃ آل عمران کی 81 نمبر آیت میں جو بات کی ہے وہ جلسہ تھا۔ اللہ نے تمام نبیوں کو جمع کیا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا۔ موسیٰ لوگ تمہیں کلیم اللہ کہتے ہوں، عیسیٰ کو روح اللہ کہتے ہوں، موسیٰ، ابراہیم، اسماعیل ذبیح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لوگ نوح علیہ السلام کو کہتے ہوں آپ کا کیا ہی مرتبہ ہے، سلیمان کی کیا ہی بادشاہت، یوسف علیہ السلام کا کیا حسن ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں ثم جاءکم رسول، تمہاری نبوت کے سکے چل رہے ہیں، تمہاری دعوت کو لوگ سن رہے ہیں، مان رہے ہیں، لیکن پھر میرا نبی آ جائے، ثم جاءکم رسول، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مبعوث کر دیا جائے تمہارے اندر، تو اللہ فرماتے تم نے کیا کرنا ہے، ان کی تصدیق کرنی ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے ان پر ایمان لے کر آنا ہے، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور تم نے ان کی مدد کرنی ہے، اپنی کتابیں، اپنی شریعت کو تم نے بند کر دینا ہے۔ اے موسیٰ پھر تیری کلیمی اس طرح سے شریعت کے معاملے میں نہیں چلے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا مرتبہ ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان کی کوئی نبوت نہیں چلے گی۔ اللہ نے یہ اقرار کروایا، وعدہ لیا اللہ نے۔ اللہ فرماتے ہیں قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، اس بات پر جو میں تم سے وعدہ لے رہا ہوں، میثاق کر رہا ہوں، اس بات پہ پورا اترو گے؟ سب نے کہا تھا قالوا اقررنا، اللہ ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، ہم اس چیز کا جو وعدہ ہے اسے لیتے ہیں، پورا کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدین، گواہ ہو جو اس پہ تم سب، اور میں رب خود اس کے اندر تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ یہاں تک آیت پڑھتے ہیں لوگ اور اسے معنی دیتے ہیں نبی کی ولادت کا۔ ولادت ہوتی تو اللہ وہاں پہ ان کی پیدائش کا تذکرہ کرتے، لیکن اللہ ان کی مبعوث ہونے والی رسالت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ رسالت پر ایمان لانا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، آ جائیں آپ اس بات پر بھی، اگر کوئی بندہ نبی پر ایمان نہ لائے، ان کی باتوں پر، شریعت پر، ان کی سنت پر، ان کے احکامات پر، اور کہتا پھرے کہ نہیں جی میں خود بیان کرنے والا، میں خود بنانے والا، خود اپنی طرف سے بدعات، خرافات کو پیدا کر دینے والے، تو اللہ نے اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ سورۃ آل عمران کی وہ جو 82 نمبر آیت، فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اگر کوئی نبی اس اقرار کے بعد، کوئی پیغمبر اس وعدے کے بعد اپنی نبوت کے سکے چلاتا رہا، میرے نبی کے آنے کے بعد اپنی باتیں کرتا رہا، تو اللہ کہتے ہیں فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، میں رب اس کا نام نبیوں سے نکال کر فاسقین میں شمار کر دوں گا۔ یہ ہے ان دو آیات کا ترجمہ، یہ ہے وہ آیات جو اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا اپنے نبی کی نبوت کے آنے کا۔ اس کو اللہ کے میلاد منانے کا اور اس کے شان نزول کو غلط پیش کرنا یہ زیادتی ہے، اور یہ مسلمانوں پر بھی ظلم ہے کہ قرآن کو غلط پیش کرنا۔ جو نسلیں، جو بچے قرآن کو اس معنی میں لیں گے وہ اللہ پر بھی جھوٹ باندھ بیٹھیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر بھی اپنی طرف سے اضافہ کر بیٹھیں گے۔